السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور آج سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے عبادات کے بارے میں۔ درس نمبر 6 ہے۔ عبادات میں جو کہ سب سے مقدم نماز ہے، لہذا نماز میں کیا کیا چیز منع کی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، یہی منع کیا گیا ہے کہ نماز نہ چھوڑا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا ایک آدمی نے تو کفر کیا، تو کفر کرنے کا مطلب کہ مسلمان مرتد ہو گیا، اور جب مرتد ہو گیا تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات فرمائی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کافر نہیں ہوا ہے، کافر کا کام کیا ہے۔ اور انہوں نے اس میں یہ تشریح کیا کہ جب کوئی آدمی کسی بھی پلرز آف اسلام، جو اسلام کے ارکان ہیں، اس کے عمل سے نہیں، اس کا جب انکار کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے۔ مگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، اب یہ کافر ہوا، سب کے نزدیک کافر ہو گیا۔ لیکن نماز جو چھوڑا تو کفر کا کام کیا۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو قتل کر دیا جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو فوراً اریسٹ کر لیا جائے، اور اریسٹ کرنے کے بعد جب تک یہ توبہ نہ کرے تب تک اس کو چھوڑا نہیں جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ فتویٰ اگر اسلامی حکومت ہو تو کتنے فیصد پر ایک دن میں نافذ ہو جائے گا؟ 90% سے 95% اس حالت میں۔ تو یہی وجہ ہے اس کو صحابہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ چھوڑنے کے بارے میں بہت الگ الگ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نماز جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے مسلمان اور کافر کے درمیان میں، کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ نماز پڑھ کر کے بتلاتے ہیں کہ ہم اللہ کافر نہیں ہیں۔ جب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو دونوں کے عمل ٹیلی کرتے ہیں، کافر بھی وہی کام کر رہا ہے اور ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم عبداللہ ہو کر کے کر رہے ہیں، اسی طرح ہو کے کر رہا ہے، کر دونوں برابر وہی کام رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز فرق کرتی ہے بین المسلم والکافر، اسلام اور کفر کے درمیان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو صحابہ نے کس انداز میں نوٹس لیا؟ آپ اندازہ یہ کریں کہ آخر وقت میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کی آبادی پہنچی۔ 1.5 لاکھ صحابی میں سے کبھی ایک آدمی نے جا کر کے اللہ کے رسول سے بہت سے سوالات کیے گئے، مسائل پوچھے گئے، لیکن یہ مسئلہ کسی صحابی نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو اب اس مسئلہ کیا ہے؟ یعنی یہ کسی حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑیں، اور اب بتائیے کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ آپ جس کو قضا کہتے ہیں، قضا نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کی ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑ لیں، اچھا چلو آپ اس کی قضا کر لیں۔ کیوں؟ جیسے کسی آدمی کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اچھا چلو آج آپ نے سانس نہیں لیا تو کل ڈبل لے لینا، یعنی یہ تصور ہی نہیں ہے کہ آدمی آکسیجن کے بغیر زندہ رہتا ہے۔ یہ ڈاکٹر آپ کو کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو بولے گا دیکھو سانس برابر لیتے رہنا یار، اس کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے۔ ایسے ہی مسلمان کے لیے نماز اتنی نیچرل چیز ہے کہ کبھی صحابہ نے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ کیا ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں، یا اگر جان بوجھ کر ہم نے نماز چھوڑ دیا تو پھر کیا حکم ہے، یہ پورے حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ جو آپ کو قضا کی بات کہی جاتی ہے، لفظ فرمایا کہ چونکہ انسان ہے، بھول گئے، اب جب یاد آ جائے نماز پڑھ لیجیے، لیکن ہونا کر کو بھولے ہیں وہ کوئی بھولنا نہیں ہے۔
یہ تو جان بوجھ کر کے بھولنے والی بات ہے نا بھئی. ایک آدمی کو کیا معلوم نہیں ہے کہ فجر کا وقت سورج سے پہلے رہتا ہے؟ سب کو معلوم ہے. نہیں اٹھ رہا تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوگا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے. تو آپ نے ایک وجہ بتائی کہ بھول گیا تو اب آپ نماز پڑھ لیجیے, یا دوسری آپ نے وجہ بتائی کہ کوئی آدمی بائی چانس سو گیا تو نماز پڑھ لے. سونے کا مطلب بائی چانس ہے, ہیبیچول ہے, روزانہ الارم ہی لگا رہا ہے 8 بجے کا, تو کیسے اٹھے گا؟ اچھا, وہی آدمی جو اپنے آپ کو شکایت کرتا ہے مولانا صاحب نیند آ گئی میں نہیں اٹھ پایا, میں کہتا ہوں اسی آدمی کی جاب اگر 4:30 بجے ڈیوٹی ہوتی جاتا نہیں جاتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے نہیں جائیں گے تو تنخواہ کٹ جائے گی. یہ سمجھ میں آ رہی بات اس کے. تو اس طریقے سے سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے بہت سختی سے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. نماز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, اب ہم ایک ایک پوائنٹ پر بات کریں گے کہ سب سے پہلے کہ نماز جب آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس وقت نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے. تو 3 چیز تو ایک دم منع ہے. 3 وقت پر نماز پڑھنا ایک دم منع ہے. یہ بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو, ایگزیکٹ نکل رہا ہے, اگ رہا ہے سورج, ایسے وقت میں نماز پڑھنا ایک دم منع ہے. اسی طریقے سے جب سورج ایک دم بیچوں بیچ میں ہو, یہ جو زوال کہا جاتا ہے, آپ کو زوال کا ایگزیکٹ ٹائم بتاتے زوال کیسے نکالا جاتا ہے. سورج نکلنے کا ٹائم آپ لے لیں, جیسے 6 بجے سورج نکلتا ہے مثال کے طور پر, اور 6 بجے سورج ڈوبتا ہے, تو ٹوٹل آورز جو ہوئے وہ 12 گھنٹے کے ہوئے. ایگزیکٹ 6 گھنٹے پر زوال شروع ہوگا. تو جو سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے یا جو سورج ڈوبنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ دونوں کے ٹائم کے گھنٹے نکال لیے جائیں, اور نکالنے کے بعد اس کو ڈیوائڈڈ بائی 2 کر دیا جائے. جو ڈیوائڈ ہونے کے بعد آئے گا اتنا گھنٹہ سورج نکلنے کے بعد زوال کا ٹائم ہوگا, اور وہ زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ رہتا ہے. جیسے ہی سورج تھوڑا سے اب ڈوبنے کی طرف جھک گیا, گویا کہ اب کیا ہے زوال کا وقت ختم ہو گیا. تو یہ وقت میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اور تیسرا وقت جو منع فرمایا کہ جب سورج ڈوب رہا ہو, ایگزیکٹ جب سورج ایک دم بیٹھنے والا ہو. یہ تینوں وقت میں نماز منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ جو سورج نکلنا اور سورج ڈوبنا ہے, ایک بہت بڑی آبادی دنیا کی آج بھی اور اس کے پہلے بھی سورج کی عبادت کرتی ہے. یہ سورج اگتے سورج کی عبادت کرتے ہیں اور سورج ڈوبتے ہوئے کی عبادت کرتے ہیں. لہذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا امت محمدی کے بارے میں ایک بنیادی پالیسی ہے کہ جو دوسری قومیں کام بطور عبادت کرتی ہیں وہ ہم قطعی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہو کہ آپ سورج ڈوبتے ہوئے یا زوال کے ٹائم پر یا نکلتے ہوئے اگر آپ نے عبادت کی تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اصل میں سورج کا پجاری ہے اس لیے یہ وقت نماز پڑھ رہا ہے. تو ان سے ہم کو فرق کرنے کے لیے ہر چیز میں پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بہت بنیادی پالیسی رہی ہے عبادت کے معاملے میں کہ کفر کا معاملہ, کافر کا, بلکہ کافر کہنے کے بجائے اسلام مسلمان کے علاوہ جتنے لوگ بھی عبادت کا جو طریقہ ہے ہمیشہ اسلام اس کے کیا ہے اینٹی جاتا ہے. کبھی بھی اگر معلوم ہو جائے, جیسے ابھی محرم آ رہا ہے, چل ہی رہا ہے, اللہ کے رسول اس کو جب بتایا گیا آخری وقت میں نثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ روزہ رہ رہے ہیں 10 عاشورہ کا, کیونکہ حضور تو 10 عاشورہ کا روزہ مکے میں بھی رہتے تھے, اس کے بعد پھر مدینہ آ کر کے بھی رہے. آخری میں عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا, اب ایک شکل یہ تھی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے, لیکن اس میں حدیث میں الفاظ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور پھر قوم نے بھی روزہ رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اگر اب اگلی سال زندہ رہا نا تو 10 محرم کے ساتھ میں ملا کر کے روزہ رکھوں گا, 9 کا بھی روزہ رکھوں گا, تاکہ ان کا اور ہمارا الگ ہونا چاہیے. یعنی عبادت کا معاملہ آ گیا نا, لہٰذا الگ رہنا چاہیے. لہٰذا یہ بنیادی پالیسی ہے. تو اس بنیاد پر یہ تینوں وقت میں کیا کیا گیا, منع کیا گیا کہ ایسے وقت پہ عبادت نہ کی جائے. شیطان کے بارے میں کہ شیطان بھی جو جنوں میں جو کافر ہیں
وہ اس ٹائم پر آج بھی عبادت کرتے ہیں. آپ دیکھیں, اچھا لوگ سمجھتے ہیں رات میں بھی زوال ہوتا ہے, ایک دم غلط بات ہے. کہتے نہیں 12 بجے نماز نہیں پڑھو رات میں, جو جن نماز, رات کو یہ زوال چیز نہیں ہے, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے. جو زوال ہے وہ اصل کیا ہے, وہ دوپہر کا وقت ہے. بہرحال یہ کی بات بھی یاد آ گئی, بتا دیا. تو یہ 3 وقت میں نماز کیا کیا گیا, منع کیا ہے. 2 وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, وہ نماز جو نفل ہے. لیکن اگر فرض نماز ہے تو پڑھی جا سکتی ہے. وہ ہے, ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس, اور کما قال, اللہ کے رسول فرمائے کہ صبح کے بعد کوئی نماز نہیں. ایک ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں, ایک یہ ہے کہ صبح کے بعد کوئی نماز نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا, اس لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں فجر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر ایسی شکل میں اب کوئی نماز سوائے 2 رکعت سنت کے کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. نفل 2 فرض ہے وہ تو پڑھنا ہے, اس کے علاوہ اب کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اسی لیے ان کے نزدیک 2 فجر میں جو تحیۃ المسجد ہے وہ بھی نہیں ہے. اگر آپ, کیونکہ جب آپ آئے سورج کا فجر کا وقت کیا ہو چکا ہے, شروع ہو چکا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد صبح جو حضور نے الفاظ استعمال فرمایا, لہذا جو ہے وہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے, کچھ لوگوں کی رائے نہیں, سنت میں ہی تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لے, الگ سے تحیۃ المسجد نہیں پڑھے. ایک چیز تو یہ منع ہے. دوسری چیز یہ منع ہے کہ جب فجر پڑھ لی گئی, جس وقت بھی آپ نے فجر پڑھی, 5:50 پہ پڑھی, 55 پہ پڑھی, 6 بجے جو بھی پڑھی, اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ سنت اٹھ کر کے پڑھنے لگتے ہیں, ایک دم حدیث کی مخالفت ہے. کسی ایک صحابی کا کوئی عمل ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پڑھ لیا, بلکہ مفتی زرولی صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ ترمذی کی روایت نقل کے میں تلاش رہا تھا, میرے پاس وقت نہیں لگا, انشاءاللہ زندگی میں کل آپ کو حدیث بتاؤں گا, کہ ایک صحابی انہوں نے نقل کیا ہے, میں نے تحقیق نہیں کیا ہے, انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی اٹھ کر کے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, نماز کے بعد نماز کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جو فجر کی سنت تھی وہ کیا ہو گئی تھی, چھوٹ گئی تھی, لہذا میں نماز پڑھ رہا ہوں. حضور صاحب نے فرمایا دوبارہ ایسا نہیں کرنا. اس حدیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہہ رہے ہیں کہ قطعی نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور یہ بخاری کی روایت جو آئی کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس, کہ جب تک سورج بلند نہ ہو جائے, نکل نہیں جائے, تھوڑا سے نکل کے بھی اونچا آ جائے, تب تک کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی سنت. لیکن یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کی کبھی زندگی کی کوئی نماز چھوٹی ہے, اس کے لیے یہ وقت مکروہ نہیں ہے, آپ ایک دم پڑھ سکتے ہیں. یہ سمجھے, نماز پڑھائی گئی, نماز پڑھانے کے بعد آپ کو اچانک یاد آیا کہ کل میں فجر کی نماز چھوڑ گیا تھا, یا کل ظہر کی نماز چھوڑ گئی تھی. اور یہ بھی نوٹ کر لیں, ایک ٹائم جب اپنے وقت کا نماز کا ختم ہو جاتا ہے, اب اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. جب آپ کو یاد آ گیا وہی اس کا ٹائم ہے. ظہر کے وقت ہے, آپ فجر کی نماز اسے پڑھ لیجئے, عشاء کے وقت ہے اس میں اثر پڑھ لیجئے, کیونکہ اوریجنل جو وقت تھا وہ کیا کر دیا ہم نے, مس کر دیا. اب اس کا کوئی اوریجنل وقت باقی نہیں رہا. پورا 24 گھنٹہ اس کا اوریجنل وقت ہے, سوائے 3 وقت کے کہ سورج نکلتے ہوئے نہ پڑھے, سورج ڈوبتے ہوئے نہ پڑھے, اور زوال کے ٹائم پہ نہیں پڑھے. یہ جو فجر کی فرض کے بعد جو آپ ہے, آپ اس پہ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جو آپ کی نماز قضا ہوئی ہے, فرض نماز, سنت نفل نہیں پڑھیں گے. تو ایک تو یہ وقت ہے. دوسرا آپ نے فرمایا ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرمایا کہ لا صلاۃ بعد العصر, عصر کی نماز پڑھ لی گئی, وقت ہوا تھا, آپ وقت تو جب بھی پڑھے اس سے بحث, عصر کے وقت کے بعد نہیں, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد. عصر کی نماز پڑھ لی گئی, اب کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے. اس وقت میں بھی وہی ہے, فرض آپ کی کوئی چھوٹی ہے, فرض سے کوئی بحث ہی نہیں ہے, لہذا فرض پڑھی جا سکتی ہے. اچھا, یہ 2 تو 5 ہو گیا. 3 وقت وہ بنا ہے اور یہ 2 وقت, تو ان دونوں وقت, تینوں وقت کو کہتے ہیں ممنوع ہے, یعنی اس وقت پہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ دونوں وقت مکروہ ہیں, کس کے لیے, نفل نماز کے لیے. فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے بہت صحیح روایت ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے کہ
کہ جب نماز کھڑی ہو گئی تو پھر کوئی نماز نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ آتے ہیں اور آ کر کے دوسری صف پہ تیسری، اگر پڑھنا ہی ہے، جیسے یہاں اس مسجد میں ہے، اب اس مسجد میں نیچے ہے، جن کو پڑھنا جا کر نیچے پڑھ کر آ جاؤں. یہ جو ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ بغل میں دوسری صف پہ پیچھے تیسری پہ، ایک دم صراحتاً ہمارے یہاں منع ہے. لوگ احناف کے مسلک کو غلط بیان کر کے کہ نہیں صاحب سنت تو احناف کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. احناف نبی سے بڑے نہیں ہیں، نبی سے بڑے نہیں ہیں احناف. احناف نے نکالا ہے مسئلہ حدیث سے، آپ اس کو غلط پیرائے میں پہنا کر لیں گے، مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. ہمارے یہاں صراحتاً مسئلہ ہے کہ اگر فرض نماز پڑھائی جا رہی ہے اور آپ نے فجر کی سنت نہیں پڑھی اور پڑھنا چاہتے ہیں، اتنی دور پڑھیں کہ قاری کے قرأت کی آواز آپ کے کان میں نہیں آنا چاہیے. یہ گویا کہ وہ ہے، مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کتنی دور رہ کر کے پڑھ سکتے ہیں. قاری صاحب سے مراد مائک نہیں ہے، نیچرل آواز ہے. جیسے یہاں پڑھایا جا رہا ہے بغیر مائک کے. اب اگر یہاں پڑھایا جا رہا ہے تو آپ پیچھے 5 صف کے بعد بھی پڑھیں گے تو بھی نہ آواز آئے گی. یہ لوگ جو کر رہے ہیں قطعی غلط کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ایسی شکل میں کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صراحتاً منع ہے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی بیان کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے ظہر کی، فجر میں تو چھوڑیں، ظہر اثر مغرب عشاء میں اگر آپ نے کہیں بھی شروع کر دیا، پیچھے شروع کر دیا، جیسے ظہر ہے، اب ظہر میں تو قرأت کی آواز نہیں آ رہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ امام صاحب نے کیا کر دیا، تکبیر بول دی، نماز شروع ہو گئی. آپ جس حالت میں ہیں، اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے، اب پتہ چلا کہ آپ نے آئیڈیا نہیں لیا یا گھڑی نہیں دیکھا اور نیت باندھ دیا، اب امام صاحب جو ہے شروع ہو گئے، تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے 1 رکعت ابھی نہیں کی ہے، نماز توڑ دیں، شامل ہو جائیں. اگر آپ 1 رکعت مکمل کر چکے ہیں اور 4 کی نیت باندھیں تو 2 پہ سلام پھیر دیں، شامل ہو جائیں. اور اگر آپ تیسری رکعت میں داخل ہو گئے ہیں، رکوع نہیں کیا تو چھوڑ دیں، حاصل ہو جائیں. تیسری مکمل کر لی ہے تو پھر چوتھی مکمل کر لیں، اور جو جب توڑیں گے تو اس کی قضا لازم آئے گی. لیکن یہ کہ آپ جلدی جلدی پڑھ کر کے امام صاحب کو پکڑنے کی کوشش کریں، ایک دم ظہر اثر مغرب عشاء میں قطعی جائز نہیں ہے. لہذا یہ سب مسائل جاننا چاہیے، نہ جاننے کے بنیاد پر اسی لیے آپ کو یہ ٹاپک شروع کیا کہ کیا کیا منع ہے یہ جان لیں. سمجھے، یہ منیمم کوالٹی آف دا مومن ہے کہ آدمی کو کم سے کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم حبیب مصطفیٰ کی مخالفت نہیں کریں. تو اس کا بھی جو ہے وہ خاص اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے صفوں کے بارے میں بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ہے نا غلطیاں ہوتی ہیں. بنیادی غلطی کیا ہے کہ امام صاحب کی بنیادی غلطی ہے پورے بھارت کی. چند مساجد ہیں جیسے دارالعلوم ہے، میں نے دیکھا، اور ہمارے جو صحیح معنی میں امام ہیں، امام کھڑا ہونے کے بعد جب تک پیچھے نہ دیکھ لے سب کھڑی ہے، اس کو امامت کرنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام صاحب کو پتہ ہی نہیں، ایک تکبیر کہہ دی گئی، امام صاحب اپنا مست ہے، وہاں جگہ خالی ہے، ایک آدمی آگے ہے، ایک آدمی پیچھے ہے، ایک دم خیال نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے بارے میں سختی سے منع فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اقامت ہو جاتی تھی تو نکل جاتے تھے اور جا کر ٹھیک سے کھڑے ہو جی کیا کر رکھا ہے. یہ امام کی ذمہ داری ہوتی، وہ آپ کا امام ہے، وہ ڈانٹ کر کے آپ کو صحیح کر سکتا ہے. اگر دیکھتا ہے کہ لگاتار غلطیاں ہو رہی ہیں، منع کرے لوگوں کو. یہ نہ منع کرنے کی، کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا ہے. کیونکہ امامت ایک کورس ہے، بغیر کورس کے ایک آدمی حافظ ہو گیا، امام ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ امامت کی ذمہ داری کیا ہے، کیسے امامت کرنی چاہیے. یہ بیچارے کو بتایا ہی نہیں گیا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا کورس ہے، اور جہاں پہ کورس ہے وہاں لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا سب سے پہلے یہاں غلطی ہوتی ہے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ ضرور